بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور ایک نئے بلاگ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور یہاں پہ جو مارننگ کا ٹائم ہے تو بس میں نے یہاں پہ جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت بھی لگائی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ میں روزانہ یہی کرتی ہوں کہ کبھی موبائل پہ کبھی LED پر سورہ بقرہ یا سورہ رحمان اور منزل کی تلاوت وغیرہ لگاتی ہوں۔ اس سے کافی برکات ہوتی ہیں گھر میں اور اچھا محسوس ہوتا ہے سن کر۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ دن کا آغاز جو اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اور اس کے ذکر سے کیا جائے تو سارا دن اچھا گزرتا ہے۔ اب یہاں ناشتے کے بعد جو ہے میں نے پالک کٹنگ کر لی تھی، تو پالک جو ہے جلدی خراب ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے میں اس کو فوراً بنا لیتی ہوں۔ اور یہاں پہ جو ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم روزانہ ان کو صاف نہیں کر پاتے اور کچھ نظر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بس یہاں پہ جو یہ پھولوں کے جو آرٹیفیشیل فلاورس تھے، ان کے بوکے تھے، تو ان کو میں نے جو گلدان سے نکال کے ان کو جو میں پانی میں بھگو دیا۔ اس کے ساتھ تھوڑا میں نے ڈٹرجنٹ ڈالا ہے، تھوڑا سا DIY ڈالا ہے، سرکہ ڈالا ہے، اور ان کو میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے۔ وہی جھاڑن جو ہوتا ہے، ڈسٹر جسے کہتے ہیں، یہ بھی میں نے اس کو بھی میں نے بھگو دیا اس کے ساتھ ہی، کیونکہ اس سے ڈسٹنگ کرتے ہیں تو کافی سارا پھر یہ میں تھوڑا سا میلا بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں کھانے کی تیاری بھی کر رہی ہوں، تو اپنے روزمرہ کی روٹین میں ہی میں ان چیزوں کو بھی، ان کاموں کو بھی کرتی ہوں۔ کبھی کسی چیز کی کلیننگ کر لیتی ہوں، کبھی کسی چیز کی۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک پورا جو گھر ہے اس کے سارا کام اب ایک ساتھ نہیں کر سکتے، تو اس میں سے تھکن بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ کاموں کو بانٹ لیں اور اسے پلاننگ کر لیں ایک دن پہلے سے ہی، یا صبح اٹھتے کے ساتھ ہی پلاننگ کر لیں کہ آج ہمیں کون کون سے کام کرنے ہیں جو امپورٹنٹ ہے۔ تو بس میں نے بھی یہی سوچا ہوا تھا، تو اسی وجہ سے میں نے جو ہے ان کو بھگو دیا تھا ساتھ ساتھ، تاکہ ساتھ ساتھ کھانا بنتا رہے گا، ساتھ ساتھ یہ بھیگے رہیں گے۔ اس کے بعد میں ان کو واش کر لوں گا۔ یہاں میں پھر اپنے جو ہنڈیاں بنا رہی ہوں، تو یہاں میں نے پیاز ڈال کر کے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے، اور اس کو تیز آنچ پر جو ہے ہم اس کو بھونتے رہیں گے مسالے کو۔ اور پھر لہسن ادرک، دھنیا، مرچیں سب ڈال کے، لال مرچ، دھنیا پاؤڈر، ہلدی ڈال کے میں نے اس کو مسالے کو بھون رہی ہوں۔ ٹماٹر بھی ساتھ ساتھ ڈال دیے ہیں، تو بس مسالہ جب اچھے سے بھن جائے گا تو اس کے اندر پھر میں آلو اور پالک بھی ڈال دوں گی۔ تو میں بنا رہی تھی آلو پالک کی سبزی۔ اور پالک جو ہے عموماً ظاہر سی ہارڈ تھوڑی سبزی ہوتی ہے، آئرن ہوتا ہے، تو اس کو رات میں جو نہیں کھانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اس کو دن میں ہی کھا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میں جب بھی بناتی ہوں تو میں اس کو دن میں ہی جو ہے کھانے کے لیے دیتی ہوں بچوں کو۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ دال بھی ریڈی ہو رہی ہے، مکس دال، تو اس میں تڑکا لگا رہی ہوں۔ تو یہ سارے کام جو ہے میں انہی کاموں کے درمیان، کھانا پکانے کے درمیان سے ہی ٹائم نکال کے دوسرے کام بھی کرتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ دال بھی اچھے سے ریڈی ہو گئی تھی، تو بس یہاں اس کے ساتھ میں نے سادے چاول بوائل کیے تھے، اور پھر یہ ہماری دال ریڈی ہو گئی، اس پہ ہرا دھنیا گارنش کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دال بنانے سے ہوتا ہے کہ ہماری دال جو لو ٹائم بھی چل جاتی ہے۔ شام میں اگر آپ کچھ اور بنانا چاہیں سائڈ ڈش کے طور پہ تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ کباب ہے تو کباب اس میں لے لیں اس کے ساتھ، یا اگر آملیٹ بنا لیں، یا جو بھی آپ کو اچھا لگے، تو دال بنانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو بس کھانا ریڈی ہو گیا تھا، تو اس کے بعد میں نے سارے فلاورس کو واش کر کے اور ان کو سوکھنے کے رکھ دیا۔ اس لیے جب تک کہ سوکھیں گے تو اس میں ظاہر سی بات ہے 1-2 گھنٹے تو لگیں گے ہی۔ تو بس اچھے سے جب خشک ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر میں ان کو گلدان میں آرگنائز کر دوں گی دوبارہ سے۔ اور بس جو یہ واشیبل ہوتے ہیں تو ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اب یہ اچھے طریقے سے واش ہونے کے بعد یہ دوبارہ سے بالکل نئے لگنے لگے تھے۔ اور ساتھ ساتھ جو ڈسٹر تھا اس کو بھی میں نے واش کر لیا ہے۔ تو یہ بھی بہت کارآمد ہے میرا، اور اس سے میں کافی جو ہے ڈسٹنگ وغیرہ کر لیتی ہوں ہلکی پھلکی چیزوں کی۔ اور ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے ہمارا جو سبزی ہے آلو پالک کی سبزی، وہ بھی ریڈی ہو رہی ہے۔ تو اس کے اندر میں نے کسوری میتھی تھوڑی سی ایڈ کی ہے، اس لیے کہ فریش میتھی میرے پاس تھی نہیں۔ تھوڑا سا میں نے اس میں گرم مسالہ بھی ڈالا تھا، اور اس کے ساتھ پھر میں نے تھوڑا سا جو ہے سفید زیرہ، تو سفید زیرہ میرے پاس کم تھا، تو پھر میں ہلکا سا میں نے اس کے اندر گرم مسالہ اس پہ چھڑک دیا تھا۔ تو بس یہ ہمارے جو ہے آلو پالک جو ہے ریڈی ہو گیا۔ تھوڑا سا اس میں پانی باقی تھا، وہ بھی خشک ہو جائے گا تو بس یہ تیار ہو جائے گی سبزی۔ تو کھانا بن جاتا ہے تو پھر ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلو ایک کام جو ہے اہم کام وہ ہمارا وقت پر ہو گیا۔ تو بس یہاں پہ جو اب یہ آلو پالک جو ریڈی ہو گیا ہے، اس کے اندر جو ہے میں ہلکا سا میں اس کے اندر تھوڑا سا لیمن جوس ایڈ کروں گی، اس لیے کہ آئرن ہے تو آئرن کو تھوڑا سا ہضم ہونے کے لیے تھوڑا سا وٹامن C ضروری ہوتا ہے۔ تو میں ہلکا سا میں نے اس کا لیمن جوس جو ہے وہ اس کے اوپر ایڈ کیا ہے۔ اس کے اندر زیادہ نہیں ڈالنا ہے آپ نے، ورنہ کھٹا ہو جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا، لیکن بس تھوڑا سا میں 2-3 قطرے ڈالے تھے۔ اور بس یہ ہماری سبزی ریڈی ہو گئی۔ اس کے بعد جو تھوڑے بہت برتن رہ گئے تھے تو بس ان کو بھی میں نے جلدی جلدی واش کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دن کے تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، جن میں سے 12 گھنٹے یعنی دن کے جو ہیں، تو اس میں سے آپ کو انہیں جو ہے اسی ٹائم میں آپ کو سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔
تو بس یہ پلاننگ کر لینی چاہیے ایک دن پہلے سے ہی، اور یا صبح اٹھتے کے ساتھ ہی کہ بھی آج ہمیں کون کون سے امپورٹنٹ کام کرنے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ پورا سارے کام ایک ساتھ اب شروع کر دیں اور ایک پہ تھکتی رہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. تو تھوڑے تھوڑے کام کریں کہ آج یہ کام کرنا ہے تو اگلے دن دوسرا. تو جس طریقے سے آج میں نے یہ فلاورز وغیرہ دھوئے، اس کے بعد پھر میرا پلان ہے کہ اگلے دن میں پھر واشنگ مشین لگاؤں گی انشاءاللہ. تو بس یہاں پہ میں نے سنک کی بھی صفائی کر لی ہے، تو سنک کو بھی ظاہر سی بات روزانہ جو ہے اس کو اچھے سے جو ہے اس کو مانجنا چاہیے، اور تاکہ یہ کہ برتن دھلتے ہیں تو ظاہر چکنائی وغیرہ سے یہ اس پہ کافی داغ دھبے پڑ جاتے ہیں. تو بس جو میرا DIY بنایا اسی سے میں اس کو کلین کرتی ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وائپر لگانے کے بعد میں اس کو خشک کپڑے سے ضرور پوچھتی ہوں وہاں پہ. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بس ایک دم سے خشک ہونے کے بعد پھر اسمیل وغیرہ کچھ نہیں آتی ہے. ورنہ یہ پانی کے عموماً جو اسمیل اگر پانی کھڑا پڑا رہے تو پھر وہ اسمیل سی محسوس ہوتی ہے. یہاں پہ ماشاءاللہ سے گھر جو ہے صاف ستھرا اور پرسکون لگ رہا ہے اس وقت ماحول گھر کا. تو ایک اچھا صاف ستھرا پرسکون گھر جو ہے وہ کسی جنت سے کم نہیں ہوتا. اور گھر تو سب کے ہی ہوتے ہیں، لیکن گھر کو جنت بنانا ایک عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور یہاں پہ میرا ڈرائنگ روم کی ڈسٹنگ وغیرہ بھی کی تھی، وہ میں نے صبح میں کی تھی، لیکن اس کی جو میرا موبائل چارج نہیں تھا تو وہ چارجنگ پہ لگا ہوا تھا، اس وجہ سے میں ویڈیو وغیرہ اس کی شوٹ نہیں کر سکی. اس وجہ سے اب میں نے یہاں پر اس کی ویڈیو بنائی. تو یہاں پہ الحمدللہ ڈرائنگ روم جو ہے صاف ستھرا بہت اچھا لگ رہا تھا، اور مجھے دیکھ کے خود بھی اچھا لگ رہا تھا. تو آپ کا گھر جب صاف ستھرا ہوتا ہے، آپ خود کام کرتے ہیں، تو آپ کو پھر جو ہے خوشی، روحانی خوشی بھی محسوس ہوتی ہے. اور یہاں پہ کچن بھی ہمارا جو ہے صاف ستھرا ہو گیا ہے. تو کچن میں میرے ظاہر سامان زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے سامان بھی زیادہ ہے. اور میں یہ جو روٹین شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، یہ میری صبح سے لے کے اور رات تک کی روٹین ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا میں نے جو ہے رات میں اگلے دن کے لیے تیاری کے لیے میں نے جو ہے آٹا نکال کے رکھا تھا گوندنے کے لیے. تو یہ اس میں لونگے ڈال کے رکھتی ہوں، تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیڑے وغیرہ نہیں پڑتے ہیں. اور جو ساتھ ساتھ اس کے خشکا ہوتا ہے، جس میں ہم جو خشکی کا آٹا ہوتا ہے، تو اس کو بھی میں چھان لیتی ہوں چیک کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی کیڑا وغیرہ تو نہیں. لیکن الحمدللہ اس میں کوئی کیڑا وغیرہ نہیں تھا، اور آٹے کے اندر بھی کوئی کیڑا نہیں تھا. اچھا، آٹے کے اندر جو ہے نا میں اجوائن، کلونجی اور تھوڑا سا آئل ڈال کے اور اس کو میں آٹا گوندتی ہوں، تو اس سے روٹیاں بڑی کافی اچھی اور سافٹ بنتی ہیں. تو بس یہ آٹے کے اندر جو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے نا آپ اس کو نرم ہاتھوں سے گون لیں، اور نہ بہت زیادہ سخت آٹا گوندنا چاہیے اور نہ بہت زیادہ نرم ہونا چاہیے. تو میں میڈیم آٹا گوندتی ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ روٹی اچھی بنتی ہے اور آسانی سے جو ہے پکا لی جاتی ہے. ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے پتلا اگر آٹا ہو جائے تو یا بہت زیادہ ہارڈ تو اس کی روٹی اچھی نہیں بنتی. تو بس میں میڈیم رکھتی ہوں آٹے کی کنسسٹنسی، تاکہ یہ کہ زیادہ سخت بھی نہ ہو اور زیادہ نرم بھی نہ ہو. اور اس کو میں تھوڑی دیر کے ٹھہرنے کو چھوڑ دوں گی، اور اس کے بعد جو ہے جب تک میں ایک آدھ اپنا چھوٹا موٹا کوئی کام نمٹاؤں گی، تو جب ٹھہر جائے گا تھوڑی دیر بعد تو پھر میں اس کو دوبارہ سے تو بس اب یہاں پہ ٹھہر گیا تھا تو میں نے اس کو دوبارہ سے میں نے گوننا شروع کیا ہے. اور گوننے کے بعد یہ کرتی ہوں کہ میں اس کو پہلے دوسرے برتن میں ٹرانسفر کرتی ہوں، اور پھر جو چھوٹا تھوڑا سا آٹا لگا ہوتا ہے تو اس کو بھی میں پانی کے ساتھ پوچھ لیتی ہوں، تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا آٹا بالکل بھی جو ہے ضائع نہیں ہوتا، یا اس کی جو ہے یعنی کہ نالی میں نہیں جاتا. اس لیے کہ آٹے کا تسلا اگر ہم دھوئیں گے، ظاہر سی بات ہے آٹا کو اس پہ لگا ہوگا تو وہ بھی ظاہر پانی کے ساتھ چلا جائے گا تو بید بھی ہوگی. تو کوشش یہ کریں کہ غذا کی بے حرمتی بالکل بھی نہ ہو. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے جو ہے نا ہمارے اس پہ جو کافی اثر پڑتا ہے ہماری رزق پہ، روزی پہ. تو دیکھیں میں نے بالکل تسلے کو صاف کر لیا ہے، ذرا سا پانی ڈالا اور پھر میں نے آٹا واپس نکال کے اور پھر میں اس کو دوبارہ سے گون کے ایک دو مکھیاں لگا کے نا، اور پھر میں اس کو دوبارہ سے اپنے پیالے میں بالکل تسلا جو ہے میرا بالکل صاف ہے. تو اب میرا جو ہے مجھے کوئی وہ نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے اس چیز کا بڑا خیال رہتا ہے کہ کوئی چیز رزق کا کوئی بھی دانہ ضائع نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو. اور یہاں پہ جو ہے ایک اور ٹپس ہے یہ بھی کہ اگلے دن کے لیے جو آپ جو رات کو تیاری کر کے رکھیں. تو یہاں پہ آئل خالی تھا تو آئل کی بوٹل میں نے آئل کو فل کیا ہے. اور یہاں پہ جو چھوٹی بوتل تھی تو یہ اس میں ہم لوگ انڈا وغیرہ فرائی کرنے کے لیے اس میں بھی آئل رکھ لیتے ہیں، جو بچ جاتا ہے تو اس میں رکھ دیتے ہیں. تو پہلے اس میں اولیو آئل تھا، لیکن پھر اولیو آئل کی خالی ہوئی تھی تو میں نے اس کو ضائع نہیں کیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ لاسٹ میں اب سونے سے پہلے یعنی کچن کو آپ جیسے جب کچن کے کام سب ختم ہو جائیں تو پھر یہاں پہ میں کلیننگ کر دی. اس لیے کہ میں نے غور کیا کہ جب میں نے آٹا گوندا تو ظاہر سی بات ہے کچھ ذرے آٹے کے گرے ادھر ادھر، اور یا کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو چھوٹے موٹے جو ذرات کھانے پینے کی چیزوں کے گر جاتے ہیں، اسی کی وجہ سے جو ہوتا ہے کوئی کاکروچز وغیرہ نکلتے ہیں. تو جب اگر سونے سے پہلے اب رات میں لاسٹ میں آپ اس کو اگر صاف کر کے سوئیں تو نہ کوئی چیز یہاں پہ گری ہوگی اور نہ ہی کاکروچ وغیرہ آئیں گے. تو یہ ٹپس اپنانے سے یہ ہوا کہ اب کاکروچز مجھے
بہت کم محسوس ہوتے ہیں، زیادہ نظر نہیں آتے، اکا دکا ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ تو ایسا کیڑا ہے کہ جتنے بھی آپ صفائی کر لیں تو یہ تو کسی صورت کم ہوتے ہی نہیں ہیں. تو خیر ہم لوگ بھی کوشش کیا کرتے ہیں، میں بھی اور بچیاں بھی، کہ جیسے جو ہے کھانے پینے کی چیزیں بالکل بھی یہاں نہ ہوں. تو بس یہاں پہ جو ہے نا سب میں ڈسٹنگ کر دی تھی چولہے کی بھی، اور اس کے بعد جو ہے چولہے کلنگ کے بعد میں اب میں عشاء کی نماز ادا کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں مانگی. تو بس رات میں جب جا نماز سے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں مانگیں، اپنے بچوں کے لیے، مستقبل کے لیے اچھے، اور سب کی سلامتی کے لیے. اور پھر میں جو اس کے بعد جو تسبیحات فاطمی پڑھتی ہوں 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمد للہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو یہ، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میرے ذکر و اذکار کا بھی میری روٹین ہے. تو میں یہاں پہ جو ہے دعائے حاجات پڑھتی ہوں، پہلے ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد سورہ ملک پڑھتی ہوں. تو سورہ ملک بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی عذاب خبر سے بچاتی ہے اور ہماری شفاعت کرے گی آخرت میں. اور اس کے بعد جو ہے پھر میں کچھ دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ بھی ہم صبح شام پڑھتی ہوں. تو اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، بسم اللہ الذی یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اور ایک دعا یہ بھی ہے. تو یہ سب دعائیں جو ہیں یہ حفاظت کے لیے ہیں، نظر بد سے بچانے کے لیے ہیں. اور یہ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کی اور اپنی سلامتی کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور بھی میں جو ہے دعائیں وغیرہ مختلف پڑھتی رہتی ہوں. تو ان سب کا جو ہے اپنا معمول بنائیں، ان کا روٹین میں اپنا شامل رکھیں اس کو. تو انشاءاللہ آپ سب کے گھروں پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت و برکت نازل کرے گا. اور اس کے علاوہ میں درود ابراہیمی وغیرہ جو ہے وہ بھی پڑھتی ہوں. تو بس یہ میری روٹین ہے جو میں نے آپ سے شیئر کری، مارننگ سے لے کے اور نائٹ تک کی روٹین تھی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، اور چینل پر نئے تو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا. اور یہاں ہمارا بلو جو بھی آرام فرما رہا ہے، اس کا بھی سونے کا ٹائم ہو رہا ہے. تو اس کو یہی جگہ اچھی لگتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے آ کے یہیں سوتا ہے. جتنا لاگ اس کو باہر بھیجو، لیکن اس کو یہی میری واشنگ مشین پسند آتی ہے، یہیں پر ہی سے آرام فرماتا ہے. تو بس اب آپ سے میں لیتی ہوں اجازت، پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فائنلی اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.